الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کتاب الصیام، روزوں کے مسائل. روزوں کے مسائل ہم شروع کر رہے ہیں. حدیث نمبر 652. ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. ہاں جی، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص اہتمام فرماتے ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے جنت سارا سال سجائی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کی سجاوٹ مکمل ہو جاتی ہے، پھر اس دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. ایک نیکی کا ماحول بنتا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں، شیاطین قید ہیں، اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے. روزے رکھو، اللہ سے ثواب پاؤ، اور پھر رات کو تراویحاں پڑھو اور اللہ سے ثواب پاؤ. اور کتنا ثواب ہے روزوں کا اور تراویحوں کا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. اور جو رمضان میں قیام کرتا ہے، رات کو تراویح پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف اللہ فرما دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی 70 گنا ثواب زیادہ عطا فرماتے ہیں رمضان میں. رمضان میں نفل کا ثواب فرض جتنا اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. یہ سب اللہ کی رحمتوں کے دریا ہیں جو بہہ رہے ہیں. حدیث نمبر 653. عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا، نہ روزہ رکھو جب تک کہ تم چاند نہ دیکھ لو، اور نہ عید کرو جب تک کہ تم چاند نہ دیکھ لو. اور اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائیں تو پھر اندازہ لگا لیا کرو. لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، سارے عالم اسلام میں ایک دن عید کیوں نہیں ہوتی، اور سارے عالم اسلام میں ایک دن روزہ کیوں نہیں ہوتا؟ ارے بھی نہیں ہو سکتا. بڑی سیدھی سی بات ہے، کیونکہ اللہ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے؟ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو روزے چھوڑو اور عید کرو. اور چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے. سعودی عرب میں اور وقت چاند نکلتا ہے، ہمارے ہاں اور وقت پہ چاند نکلتا ہے. انگلینڈ میں اور وقت میں چاند نکلتا ہے اور ہمارے پاس اور وقت میں چاند نکلتا ہے، کیونکہ ہمارے وقتوں میں فرق ہے. آپ دیکھیں سعودی عرب میں ہم سے 2 گھنٹے کا فرق ہے. ہمارے ہاں 2 بجے ہوتے ہیں اور سعودی عرب میں 12 بجے ہوتے ہیں. دبئی میں ہمارے سے 1 گھنٹے کا فرق ہے، کراچی میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے، انگلینڈ کا ہمارا 8 گھنٹے کا فرق ہے، اور امریکہ کا تو ہمارے ہاں دن ہوتا ہے اور وہاں پہ رات ہوتی ہے. تو مجھے بتائیے کیسے ایک وقت میں چاند نکل سکتا ہے؟ نمازوں کے اوقات فرق. کیا خیال ہے ان ساری جگہوں پر نماز کے وقت ایک ہیں؟ بولو نہیں. تو پھر چاند ایک وقت کیسے نکل سکتا ہے؟ چاند نے تو اپنے وقت پر نکلنا ہے. وہاں پہ ہو سکتا ہے جو سعودی عرب میں نے بتایا کہ ہمارے ہاں 2 بجتے ہیں، سعودی عرب میں 12 بجے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہاں چاند ہم سے پہلے نکل آیا ہو اور ہمارے پاس نہ نکلا ہو. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ چاند اپنی آنکھوں سے دیکھو تو روزے شروع کرو، چاند اپنی آنکھوں سے دیکھو تو روزے بند کرو اور عید شروع کرو. لہٰذا پورے عالم اسلام میں ایک دن عید نہیں ہو سکتی، اور جو اس کی کوشش کرتے ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں کام کر رہے. صحیح ہے؟ تو ہم نے اپنی چاند دیکھیں روزہ رکھیں، چاند دیکھیں روزہ چھوڑیں، بس بات ختم ہو گئی. تو لہٰذا
یہ کوشش ختم کر دیں کہ جی ساری دنیا میں عید ایک دن ہو اور ساری دنیا میں ایک دن روزہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. نمازوں کے وقت فرق ہیں، چاند نکلنے کے وقت فرق ہیں، ایسا ہونا ممکن نہیں. حدیث نمبر 655 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم ان پڑھ امت ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں نہ ہم حساب کرتے ہیں. مہینہ ایسے ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ نے 29 کہا، یعنی یوں اور یوں، یہ 29 ہو گئے. اور ایک دفعہ آپ نے ایسے کہا، یوں، یہ 10 اور یہ 30. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ کبھی مہینہ 29 دنوں کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دنوں کا. ہم ان پڑھ امت ہیں، ہم نہ تو لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں. تو ہمارا یہ جٹکا سا ہمارا حساب ہوتا، کبھی مہینہ 29 دنوں کا، کبھی مہینہ 30 دنوں کا. جب آپ نے چاند دیکھ لیا تو روزہ رکھ لو، اور اگر بادل چھائے ہوئے ہیں، چاند نہیں نظر آ رہا، تو ایسا کرو 30 دنوں کا روزہ پورا کر لو. حدیث نمبر 657 حدیث ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے تم میں سے کسی ایک کو 1 یا 2 روزے نہیں رکھنے چاہیے. بعض لوگ، آپ کو پتہ ہے، رمضان کے استقبال کے روزے رکھ لیتے ہیں. رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے نہیں، یہ روزے نہیں رکھنے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنا روزہ رکھتا ہو تو وہ ان دنوں میں روزے رکھ لے. مثال کے طور پہ رمضان سے پہلے 2 دن ہیں، رمضان آ رہا ہے جی جمعرات کو، اور رمضان سے پہلے منگل اور بدھ ہے، یا رمضان آ رہا ہے جی منگل کو، اور کسی آدمی کی عادت ہے وہ ہمیشہ پیر کو روزہ رکھتا ہے. تو اب وہ کیا کرے، وہ پیر کو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن وہ پیر کا روزہ اس لیے نہ رکھے کہ میں رمضان کے استقبال کا روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ وہ پیر کا روزہ اس لیے رکھے کہ چونکہ میں ہمیشہ پیر کا روزہ رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے، تو اس لیے میں پیر کا روزہ رکھ رہا ہوں، اس نیت سے رکھ سکتا ہے. لیکن رمضان کے استقبال کے نیت سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے. رمضان کا روزہ تب ہی رکھے جب چاند دیکھ لو. حدیث نمبر 661 سال بن سعد کی حدیث ہے. انہوں نے کہا، جب یہ آیت اتری، کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے سفید داغا کالے داغے سے واضح نہ ہو جائے. اور ابھی یہ الفاظ نہیں اترے تھے من الفجر. اصل میں یہ پوری آیت یوں ہے، کلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. تو ابھی من الفجر کے لفظ نہیں نازل ہوئے تھے، صرف اتنی آیت نازل ہوئی تھی کہ کھاؤ اور پیو جہاں تک کہ تمہارے لیے سفید داغا کالے داغے سے علیحدہ ہو جائے. تو لوگوں نے جب روزے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے پاؤں میں ایک سفید دھاگا باندھ لیا اور ایک کالا دھاگا باندھ لیا، اور وہ کھاتے رہے یہاں تک کہ ان کے لیے اس کا دیکھنا ممکن رہا. اب کیا ہوا، کسی آدمی نے اپنے پاؤں میں ایک دھاگا باندھ لیا جی، ایک سفید رنگ کا دھاگا، ایک کالے رنگ کا دھاگا، اور انہوں نے کیا کیا کہ جب تک وہ دھاگا ان کو نظر آتا رہا، کالا اور سفید دھاگا، تب تک کھاتے رہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ تو کافی دیر تک ایسا ہو جاتا ہے. فجر کے وہ سحری کے بعد بھی کافی دیر تک کھاتے رہے. ٹھیک ہے، بعد میں پھر آیت نازل ہوئی من الفجر، فجر کے وقت. یعنی یہ جو کالا دھاگا اور سفید دھاگا جو ہے، اس سے مراد ہے فجر پھوٹ پڑے. فجر کے بعد کی بات نہیں ہے، فجر تک کی بات ہے، فجر سے پہلے کی بات ہے. اور ان کالے دھاگے سے مراد اور سفید دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا اور دن کا آنا شامل ہے. اصل بات یہ ہے کہ آج کل تو گھڑیاں ہیں، ہم لوگ گھڑیاں دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں صحابہ کے دور میں، صحابہ دیکھتے تھے رات کو جب پاؤں پھٹتی ہے، بلکہ پاؤں پھٹنے سے پہلے بھی جب صبح کاذب ہوتی ہے تو آسمان سے روشنی کی کرنیں نیچے اترتی، کالا سیاہ اندھیرا ہوتا ہے، روشنی کی کرنیں نیچے آتی ہیں، دھاریاں سفید دھاریاں سی آتی ہیں اوپر سے نیچے، عموداً اوپر سے نیچے. یہ صبح کاذب ہوتی ہے، اور اس کے کچھ دیر بعد پھر دائیں سے بائیں وہی روشنی کی دھاریاں جو ہوتی ہیں وہ پھیلتی ہیں دائیں سے بائیں. یہ فجر ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فجر پھوٹنا یا
پاؤ پھوٹنا، ٹھیک ہے، اور یہ وقت ہوتا ہے فجر کا اور یہی وقت ہوتا ہے سحری کا۔ تو مراد یہ کالی دھاری اور سفید دھاری سے مراد اندھیرے کی دھاری اور وہ جو روشنی کی دھاریاں تھیں وہ مراد تھیں۔ تو صحابہ نے سمجھا شاید اسے کالا دھاگا اور سفید دھاگا مراد ہے، لیکن بعد میں انہیں بات سمجھ آ گئی، تو انہوں نے جان لیا کہ یہ تو رات اور دن ہے، رات کا اندھیرا ہے اور دن کی روشنی ہے۔ اب یہی جو رات دن کی روشنی جو ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتایا پہلے آسمان سے زمین کی طرف عمودی انداز میں روشنی کی دھاریاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد دائیں سے بائیں آتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ روشنی کی دھاریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھتی ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے بھی دن روشن ہو چکا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 663، حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ بلال رات کو اذان دیتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھاؤ اور پیو، حتیٰ کہ ابن ام مکتوم جو ہیں وہ اذان دیں، وہ اذان تب دیتے ہیں جب فجر ہو جاتی ہے۔ مسجد نبوی میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، پہلی اذان حضرت بلال دیتے تھے، اور یہ اذان اس لیے ہوتی تھی تاکہ جو شخص قیام کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، وہ اپنی تہجد چھوڑ دے اور سحری کھائے، اور جو شخص سو رہا ہے وہ اٹھ جائے اور اٹھ کے سحری کھا لے۔ اور دوسری اذان جو تھی عبداللہ بن ابن ام مکتوم دیا کرتے تھے، وہی نابینا صحابی جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے 3 دفعہ اجازت مانگی تھی کہ یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، مجھے کسی کو ساتھ لے کے مسجد میں آنا پڑتا ہے، تو کیا مجھے اجازت ہے میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی، اور انہیں کہا کہ نہیں، جب تم اذان کے بعد سنتے ہو تو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ تو یہی عبداللہ بن ام مکتوم جو تھے بعد میں مسجد نبوی کے مؤذن بھی بنے۔ تو یہ جب اذان دیتے تھے تو ان کی اذان وہ ہوتی تھی جو کہ فجر کے وقت ہوتی ہے، تو لہٰذا اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں، بلال جب اذان دیں تو تم سحری کھاؤ، اگر تہجد پڑھ رہے ہو تو چھوڑ دو اور آ کے سحری کھانے کی تیاری کرو، سوئے ہوئے ہو تو جاگ پڑھو۔ لیکن عبداللہ بن ابن ام مکتوم جب اذان دیں گے تو وہ تب اذان دیتے ہیں جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر پھوٹ پڑتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اذان جب ہوتی ہے یہی فجر کی نماز کا وقت ہے اور یہی سحری ختم ہونے کا وقت ہے۔ حدیث نمبر 665، انس بن مالک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحریوں میں برکت ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ سحری نہیں کھاتے، ہمیں اللہ نے حکم دیا، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وہ حکم دیا جس میں ہمارا فائدہ ہے۔ کیا خیال ہے سحری کھانے سے روزہ آسان ہو جاتا ہے نا؟ اگر ہم سحری نہ کھاتے ہمارے لیے روزہ مشکل ہوتا، تو ہمارے لیے نہ صرف سحری ہماری ضرورت ہے بلکہ سحری میں ہمارے لیے اجر ہے۔ سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ حدیث نمبر 666، حضرت انس کی حدیث ہے کہ زید بن ثابت نے انہیں حدیث بتائی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی اور پھر وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا ان دونوں کے درمیان کتنا وقت تھا؟ یعنی سحری جب کھائی ختم کی، مراد یہ ہے کہ اس وقت فجر ہو گئی، اس کے درمیان اور نماز کھڑی ہونے کے درمیان کتنا وقت تھا؟ انہوں نے کہا اتنا وقت تھا جتنی دیر میں 50 یا 60 آیات پڑھی جا سکتی ہیں، اتنا وقت درمیان میں ہوتا تھا، اور اس کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔ حدیث نمبر 667، سہل بن سعد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ تب تک خیر پر رہیں گے جب تک کہ وہ روزہ جلدی کھولتے رہیں گے۔ دیکھو جی، سارے ہی مسئلے ہمارے مطلب کے ہوتے ہیں۔ سحری بھی کرو، سحری میں تمہارا فائدہ بھی ہے اور اجر بھی ہے، اور روزہ کھولتے وقت ہمیں روزہ لگا ہوتا ہے، ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک کہ تم سحری افطاری جلدی کرو گے تم خیر پر رہو گے۔ یعنی دیر سے افطاری کرو گے، ایک تو ہمارا نفس جلدی افطاری کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، ہمیں یہ پسند ہوتا ہے جلدی افطاری کرے، اور دوسری بات ہے ہمیں ثواب بھی ہے اس میں بہت زیادہ۔ اب افطاری جو ہے کھجور کے ساتھ کرنا سنت ہے۔ آج کل ہم لوگوں نے افطاری کے نام پر بہت سی زائد باتیں اپنے ساتھ شامل کر لی ہیں۔ افطاری میں 10 ڈشیں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ 10 ڈشیں کھا کے مغرب کی نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ ایک میں بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں،
روزہ کھول کے زیادہ پانی نہ پیا کریں، زیادہ شربت نہ پیا کریں کہ وہ پانی اس کے ساتھ پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں، اگر پہلے کھجور کھا لیں، 3 کھجوریں کھا لیں، اس کے بعد شربت پئیں، پھر پیٹ میں درد نہیں ہوتی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ تو ایسا کریں، جب سارا دن صبر کیا ہے، آرام آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پئیں۔ زیادہ کٹاکٹ پانی پینے سے ہوتا یہ آپ کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے، آپ بستر پر لیٹ جاتے ہو۔ تراویحاں تو بڑی دور کی بات ہے، مغرب کی نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کر کے تو چارپائی پہ پڑے ہوتے ہیں۔ تھوڑا کھاؤ، سارا دن جو صبر کیا ہے اب ذرا تھوڑا حوصلے کے ساتھ کھاؤ، کوئی بات نہیں۔ ہاں تو نماز تو پڑھنی ہے نا، ایسا نہ ہو کہ افطاری آپ اتنی چڑھا لیں کہ عشاء کی مغرب کی نماز بھی جائے اور عشاء کی نماز بھی جائے۔ کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کا یہی عذر سنا ہے، باجی روزہ کھولن دے بعد طبیعت ہی خراب ہو جاتی۔ وہ طبیعت خراب نہیں ہوتی، آپ نے زیادہ کھایا ہوتا ہے، تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ کھائے۔ دوسری بات ایک اور آپ سے کہنا چاہتی ہوں، ہمارے یہاں ہم لوگوں نے رمضان کو بھی کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا کھانے کے لیے رمضان کی تربیت دی تھی تاکہ ہم تھوڑا کھائیں، لیکن ہم تو رمضان میں ڈبل کھا لیتے ہیں۔ پہلے افطاری 10 ڈشوں کے ساتھ کی، اس کے بعد پھر کھانے کی باری آتی ہے، اور اس کے بعد پھر سحری صبح۔ تو پیٹ نہیں خراب ہونا تو اور کیا ہونا، بیمار نہیں ہونا آپ نے تو اور کیا ہونا ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں، میڈیکلی بھی یہ چیزیں جو ہیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے، اور شریعت بھی آپ سے کم کھانے کا تقاضا کرتی ہے۔ جب انسان کم کھاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں اس کی جو جسمانی قوتیں ہوتی ہیں وہ ذرا کمزور پڑ جاتی ہیں، اور اس کی روحانی قوتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کی روح کی قوت بڑھ جاتی ہے، اس کی ایمانی قوت بڑھ جاتی ہے کم کھانے کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے مومن 1 آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ کم کھانا شریعت کا تقاضا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ ہمارے اوپر فرض کیا، لیکن ہم نے روزے کو بھی زیادہ کھانے کا بہانہ بنایا نا۔ تو اس میں اس بات کو سوچیں، اس بات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ حدیث نمبر 669 عبداللہ ابن ابی اوفا سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو آپ نے ایک آدمی سے کہا اٹھو اترو اور میرے لیے ستو گھولو۔ اس شخص نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو روشنی باقی ہے۔ آپ نے کہا اترو میرے لیے ستو گھولو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو روشنی باقی ہے۔ آپ نے کہا اترو اور میرے لیے ستو گھولو، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ وہ آدمی اترا اور اس نے آپ کے لیے ستو گھولے، آپ نے پیے، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف سے اشارہ کیا اور آپ نے کہا جب تم رات کو دیکھو کہ ادھر سے آ رہی ہے تو روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے کے فوراً بعد کیا خیال ہے اندھیرا چھا جاتا، بتائیں ہو چھاتا ہے، روشنی باقی ہوتی۔ یہی اس شخص کو غلطی لگ رہی تھی، یا رسول اللہ ابھی تو روشنی باقی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر واضح کیا کہ جب سورج غروب ہو جائے، سورج کی ٹکی جو ہے وہ افق کے اندر چھپ جائے، روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا، اگرچہ روشنی باقی ہوتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں سورج غروب ہونے کے آدھا گھنٹہ بعد تک کچھ نہ کچھ روشنی رہتی ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا مغرب کی نماز کے وقت کے بارے میں کہ صحابہ مغرب کی نماز پڑھ کر تیر اندازی کا مقابلہ کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے، انہیں نظر آتا تھا ہمارا تیر کہاں گرا ہے۔ تو یہ آدھا گھنٹہ تک روشنی باقی رہتی ہے۔ آپ آج جا کر دیکھ لیجیے، آج تجربہ کر لیجئے گا، جس وقت سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد اندھیرا چھاتے چھاتے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو یہی اس شخص کو غلطی لگ رہی تھی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب سورج کی ٹکی افق میں غروب ہو گئی، روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا۔ حدیث نمبر 671 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے سے منع کیا۔ وصال کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ وصال کا روزہ یہ ہے کہ انسان سحری نہ کھائے اور روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے۔ تو آپ خود یہ وصال کا روزہ رکھتے تھے، اور لیکن آپ نے صحابہ کو اس کی اجازت نہ دی۔
ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وصال کا روزہ رکھنے سے منع کیا، تو آپ کو مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ خود تو وصال کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ میں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے اور میرا رب مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ جب انہوں نے انکار کیا کہ وہ وصال سے باز نہ آئیں گے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن وصال کیا، پھر دوسرے دن وصال کیا۔ وصال کا کیا مطلب ہے؟ کھائے پیے بغیر روزہ رکھتے چلے جانا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے، لیکن اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے آپ نے اپنی امت کو منع کیا، لیکن صحابہ نے اصرار کیا۔ ہوا کیا؟ صحابہ نے ایک دن روزہ رکھا، اگلے دن پھر روزہ رکھا۔ کیا مطلب ہے؟ اب روزہ کتنے گھنٹوں کا ہو گیا؟ 48 گھنٹوں کا ہو گیا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھ لیا۔ یہ بات اصل میں 28ویں رمضان کو تھی۔ 28ویں رمضان کو رکھا، 29ویں رمضان کو رکھا، اور 29ویں رمضان کو عید کا چاند نکل آیا، اور آپ نے کہا اگر دیر ہو جاتی یعنی چاند 30 کا ہو جاتا تو میں تم سے آگے بڑھ جاتا۔ گویا کہ آپ انہیں ڈانٹ رہے تھے کیونکہ انہوں نے روزہ رکھنے سے وہ باز نہیں آئے تھے، تو لہٰذا صحابہ جو ہے امت کے لیے وصال کا روزہ جو ہے وہ منع ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھتے تھے۔ اب اگلی بات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے اور میرا رب پلاتا بھی ہے۔ ویسے میرا خیال یہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ روزے میں ہمیں اللہ پلاتا ہے کہ نہیں پلاتا؟ جب ہمارا روزہ نہیں ہوتا، دن میں 10-15 گلاس پانی کے پیتے ہیں نا، روزے میں ہمیں اللہ کھلا رہا ہوتا ہے نا، اللہ پلا رہا ہوتا ہے نا۔ آج کل 16 گھنٹے کا روزہ ہے، کڑاکے کی گرمی پڑ رہی ہے، سب سے لمبے دن ہیں۔ روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے ہیں اور الحمدللہ بغیر مشقت کے رکھتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ رکھ لیتے ہیں نا سارے آپ لوگ؟ اللہ کھلا رہا ہوتا اور پلا رہا ہوتا ہے نا، ہیں؟ اللہ کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے نا۔ بس اللہ تعالی ہمیں کھلاتا اور پلاتا رہے اور ہم اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں۔ حدیث نمبر 676، حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے اور مباشرت بھی کر لیا کرتے تھے جبکہ آپ روزہ رکھتے تھے، روزے دار ہوتے تھے۔ یہاں مباشرت سے مراد جمع نہیں ہے، بلکہ یہاں مباشرت سے مراد لغوی معنی ہے، جسم سے جسم ملانا، ٹھیک ہے؟ تو اکٹھے لیٹ لیا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ایک شرط بھی ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو پانے والے تھے۔ روزے میں انسان اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے، اس کے ساتھ لیٹ سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر اسے پتہ ہو کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، اپنے نفس پر اس کو قابو ہو، اور اگر اسے اپنے نفس پر قابو نہیں ہے، اسے ڈر یہ ہے کہ میں کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کیونکہ تعلقات تو حرام ہے روزے میں اگر گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا پھر اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول تم میں سے سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو پانے والے تھے۔ حدیث نمبر 678، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا بے شک ایک ذلیل آدمی رمضان میں اپنے بیوی سے تعلقات قائم کر بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو ایک گردن آزاد کر سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو یہ طاقت رکھتا ہے کہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا کیا تو اتنا مال تیرے پاس ہے جس کے ساتھ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے؟ اس نے کہا نہیں۔ اب دیکھیے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے پریشان، اور آ کر آپ سے کہتا ہے ایک ذلیل آدمی جو ہے وہ رمضان میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کر بیٹھا ہے، اپنی خواہش پہ قابو نہیں پا سکا، یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ بڑا پریشان۔ اللہ کے رسول نے کہا تم ایک غلام آزاد کر دو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو کیا سمجھ آئی؟ اگر کوئی رمضان کے روزے میں بیوی سے تعلقات قائم کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا۔
وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں. پھر آپ نے پوچھا کیا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نہیں رکھ سکتا. بلکہ کہنے لگا، دوسری روایات میں ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ ایک روزہ تو نبھایا نہیں گیا، تو 2 مہینے کے مسلسل کیسے رکھوں گا؟ بھی میں صبر اپنا نہیں نہ کر سکا تو یا رسول اللہ میں 2 مہینے کیسے کر سکوں گا؟ ایک بات آپ سمجھ لیجئے، اگر انسان روزہ توڑ دیتا ہے سفر کی مشقت کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے، آج کل سخت گرمی کے روزے ہیں، ایک شخص باہر سے آتا ہے، آ کے اس کی حالت بڑی خراب ہے، یوں لگتا ہے جیسے اسے کچھ ہو جائے گا، سر پہ گرمی جو ہے اسے لو لگ گئی ہے، یا وہ اتنی اسے گرمی لگ رہی ہے کہ وہ برف کے ٹب میں بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے، اسے لگتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ ہو جائے گا، ایسی صورت میں اسے اپنا روزہ کھول دینا چاہیے. اگر وہ واقعی سمجھتا ہے کہ میں اسے پورا نہیں کر سکتا، اور اس کی قضا صرف 1 روزہ ہے. اسی طرح ایک شخص جو ہے سفر پہ گیا ہے، اب سفر میں آپ کو پتہ ہے بھاگ دوڑ مشقت ہوتی ہے، اب سفر میں جا گیا ہے تو وہاں اگر اس نے سفر کی مشقت کی وجہ سے روزہ کھول دیتا ہے، شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے، صرف 1 روزہ قضا ہے. لیکن اگر کسی شخص نے تعلقات کی وجہ سے روزہ توڑ لیا، اس کی قضا یہ اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی قضا کتنی ہے؟ 1 غلام آزاد کرے. اگر غلام نہیں آزاد کر سکتا 2 مہینوں کے متواتر روزے رکھے، ایک بھی نہیں چھوڑنا، درمیان میں مسلسل رکھتے جانا. اور اگر عورت بھی بیچ میں شامل ہو، کسی نے میرے سے یہ بھی سوال کیا تھا کیا خیال ہے اس کی بیوی کو بھی گناہ ہوگا؟ اس کی بیوی کو بھی 2 مہینے کے روزے رکھنے، اگر بھی اس کی بیوی اس کے ساتھ شامل تھی اس کام میں تو وہ بھی رکھے، اور اگر مرد نے اسے مجبور کر لیا تھا پھر اس کو نہیں رکھنے، ٹھیک ہے. اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے سے 1 روزہ تو رکھا نہیں گیا، تو میں 2 مہینے کے متواتر کیسے روزے رکھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے تیسری بات کہی، کیا تو پاتا ہے کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اتنا غریب ہوں، میں یہ بھی نہیں کر سکتا. اب آپ اندازہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس آدمی کو ڈانٹتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ جب تیرے پاس کچھ نہیں تھا تو گناہ کرتے تو تجھے شرم کیوں نہ آئی، یہ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا. اس کے عذر کو مان لیا، ہاں بھائی تم غریب ہو، تم سے نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے یہ ساری باتیں ڈانٹنے والی باتیں تب ہونی چاہیے جب کسی شخص کو اپنے گناہ کا احساس نہیں ہے. اس بیچارے کو تو پہلے ہی اپنے گناہ کا احساس ہے، اپنے گھر میں تھا، اللہ کے رسول کو نہ بتاتا، اللہ کے رسول کو کوئی غیب کا علم تو نہیں تھا کہ اس شخص نے کیا کیا. وہ بیچارہ پریشان ہے، پریشانی کی حالت میں آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایک ذلیل آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی سے روزے میں تعلقات قائم کر بیٹھا ہے، تو یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اب اس کے ساتھ اللہ کے رسول شفقت ہی فرما رہے ہیں. اسے پہلے کہتے ہیں ہاں بھائی 1 غلام آزاد کرو، نہیں یا رسول اللہ طاقت نہیں ہے. 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو متواتر؟ نہیں یا رسول اللہ ایک روزے میں یہ میرے سے گناہ ہو گیا تو میں 2 مہینے کے متواتر روزے کیسے رکھوں گا؟ پھر پوچھا کہ کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہتا ہے نہیں. اب اللہ کے رسول نے کہا اچھا پھر بیٹھ سو، اسے کہہ دیا. پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں، اور وہ ایک بڑا ٹوکرا تھا. آپ نے کہا اس کو لے لو اور یہ تم اپنی طرف سے صدقہ کر دو. یہ جو تم نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اپنی طرف سے یہ ٹوکرا تم لے لو اور اسے اپنی طرف سے صدقہ کر دو. وہ کہنے لگا کیا یا رسول اللہ اس کو صدقہ کروں جو میرے سے زیادہ محتاج ہو؟ یا رسول اللہ مدینے کے 2 کالے پہاڑوں کے درمیان کوئی گھر والے ایسے نہیں ہیں جو میرے سے زیادہ محتاج ہو، میں سب سے زیادہ غریب ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ جا پھر اپنے گھر والوں کو کھلا لے. دیکھا اسلام کیسا ہمدردی کرنے والا دین ہے. مجرم سے نفرت نہیں ہے، اس کے جرم سے نفرت ہے. اور دیکھیں اللہ کے رسول کتنی شفقت کے ساتھ اس کو کہتے ہیں کہ جا پھر تو اپنے گھر والوں کو کھلا لے. اس نے گناہ بھی کیا، ساتھ گھر والوں کے لیے 60 مسکینوں کا کھانے کے برابر ٹوکرا بھی مل گیا کہ جاؤ گھر والوں کو کھلا لو. تو یہ انداز ہے جرم کا. اسلام میں سزائیں اللہ تعالیٰ نے سخت رکھی ہیں، لیکن
ان کو نافذ کرنے کا انداز اللہ تعالیٰ نے بڑا نرم رکھا ہے. نہیں کر سکتے، جو کر سکتے ہو وہ کر لو. اصل بات ہے تمہیں جرم کا احساس ہونا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھتی ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کتنی جلدی قبول کرتے ہیں. انسان سچے دل سے توبہ کب کرے، 100 قتل بھی کیے ہوں، انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ قبول فرما لیتے. ایک حدیث آپ کو بتا دیتی ہوں، انسان اگر پوری زمین بھر کے گناہوں کی اللہ کے پاس لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اتنی ہی مغفرت لے کر اس کے پاس آؤں گا اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو. اور دوسری بات یہ ہے وہ سچے دل سے توبہ کرو. اصل بات یہ ہے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیے، اللہ کے ساتھ سچے دل کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کیجیے، سچے دل کے ساتھ اللہ کی بات مانیے. اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کا ہر گناہ معاف فرماتے ہیں، آپ کی توبہ قبول فرماتے ہیں، آپ کو ہر آسانی دیتے ہیں. لیکن اگر انسان اللہ میاں کے ساتھ چلاکیاں لگانے لگ پڑے تو سوچیں اللہ ہمارے ساتھ چلاکیاں لگانے لگے تو ہمارا کیا بنے گا. ٹھیک ہے نا. چلیے جی، اب یہ حدیث جو ہے اس یہاں پہ تو ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری حدیثوں میں ہے کہ جب اس شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ کیا اس کو جو میرے سے زیادہ محتاج ہو، اللہ کی قسم مدینے کے 2 کالے پہاڑوں کے درمیان کوئی گھر میرے سے زیادہ محتاج نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا جا پھر اپنے گھر والوں کو کھلا. اور ساتھ ہی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں جو تھیں وہ نظر آنے لگ گئیں. اللہ کے رسول عام طور پر زیادہ ہنستے نہیں تھے. چند ہی موقع ہیں آپ کی زندگی میں جہاں آپ کہکا لگا کے ہنسے ہوں. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسکراتے تھے، سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے. لیکن یہ کھلکھلا کے ہنسنا، کہکا لگا کے ہنسنا، یہ چند موقعوں پر تھا. اور یہ بھی ایک موقع تھا. اللہ کے رسول اس وقت اتنی زیادہ ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگ پڑے. ہاں جی. حدیث نمبر 680 ابن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف رمضان میں گئے. فتح مکہ کے موقع پر میں آپ کو بتاؤں، غزوہ بدر جو ہے یہ رمضان میں ہوا ہے. صحابہ نے روزے بھی رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ جنگ بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں گھر بیٹھے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. جی باجی گرمی بڑی ہے. اسی طرح یہ جو مکہ فتح ہوا ہے، مکہ کے لیے مدینے سے چلے ہیں 8 دن کا سفر ہے، اور 17 رمضان کو مکہ پہنچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے رمضان میں نکلے، مکہ کے مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے رمضان میں. تو آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ قدید کے مقام پر پہنچے، آپ نے روزہ کھول دیا تو لوگوں نے بھی روزہ کھول دیا. وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کہی تھی، سفر کی مشقت ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ کھولنے کی اجازت ہے. جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نے ایک ہجوم دیکھا اور ایک آدمی تھا جس پر سایہ کیا ہوا تھا. پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا روزے دار ہے. روزے دار ہے جی. روزے دار کو بیچارے کو روزہ لگ رہا ہے، لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے، کوئی پنکھا جل رہا ہے اور سارے اس کے آس پاس ہجوم کی شکل میں کھڑے ہیں. تو آپ نے فرمایا روزے میں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. آپ سفر میں روزہ رکھیں اور رکھا ہوا ہے اور سارے لوگوں کو آپ نے مشقت میں ڈال رکھا ہے، تو یہ نیکی تو نہ ہوئی. اس سے بہتر تھا یہ شخص روزہ نہ رکھتا، بعد میں اس کی قضا دے لیتا. تو سفر میں دونوں ہی طریقے جائز ہیں. چاہیں تو آپ روزہ رکھیں ہی نہ، اور چاہیں تو روزہ رکھنے کے بعد توڑ دیں. دونوں طریقے جائز ہیں. گھر سے نہ ہی رکھیں، یا یہ بھی آپ نیت کر سکتی ہیں کہ میرے سے اگر رکھا گیا تو رکھ لوں گی، نہ رکھا گیا تو توڑ دوں گی. یہ نیت بھی کر سکتی ہیں. اور یہ نیت کیے بغیر بھی آپ کو روزے کی مشقت لگ رہی ہے، روزے میں بھاگ دوڑ آپ کر رہی ہیں، سفر میں آپ کھول سکتی ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث نمبر 680 کے مطابق قدید کے مقام پر روزہ کھول دیا تھا. لوگوں نے بھی پھر آپ کو دیکھ کر اپنا روزہ جو تھا کھول دیا. اور اس کی قضا صرف ایک روزہ ہے. اسی طرح میں نے آپ سے کہا یہ تو سفر کی بات ہے، میں آپ سے گھر کی بات کر رہی ہوں.
آج کل رمضان کے روزے ہیں، بڑے سخت روزے ہیں. ایک شخص دیکھتا ہے میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے کسی بیماری کی وجہ سے، یا وہ بیمار نہیں ہے، صحت مند ہی ہے، لیکن باہر سے دھوپ اتنی کھائی ہے، گھر آ کے طبیعت خراب ہو گئی ہے، لگتا ہے کچھ ہو جائے گا، اسے اپنا روزہ کھول دینا چاہیے اور بعد میں ایک روزہ رکھ لینا چاہیے. ہاں ایک بات ضرور دیکھ لیجئے، روزہ کھولتے وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھیے کہ واقعی میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، لیکن اگر کہیں نفس کی سستی شامل ہے پھر غلط بات ہوگی. حدیث نمبر 682 انس بن مالک کی حدیث ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے تو روزہ رکھنے والا روزہ نہ رکھنے والے پر عیب نہیں لگاتا تھا اور نہ ہی روزہ چھوڑنے والا روزہ رکھنے والے پر عیب لگاتا تھا. یعنی جب ہم سفر کر رہے ہوتے تھے کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا تھا، کچھ لوگوں نے رکھا ہوتا تھا. جو رکھا ہوتا تھا وہ بھی ٹھیک بات تھی، اور جس نے نہیں رکھا ہوتا تھا اسے بھی کوئی برا بلا نہیں کہتا تھا. یعنی اپنی طاقت کے مطابق انسان کر سکتا ہے. ہم نے پیچھے کتاب الصلاۃ پڑھی تھی. سفر میں نماز میں اللہ تعالیٰ نے قصر کی سہولت دی ہے، اور سفر میں قصر اختیار کرنا افضل ہے. ایک شخص پوری نماز بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن پوری نماز پڑھنے کی بجائے اگر وہ قصر کرے گا اس کو ثواب زیادہ ہوگا، کیوں یہ سنت ہے. لیکن روزہ جو ہے چاہیں رمضان میں روزہ رکھیں سفر کے دوران، چاہیں نہ رکھیں، برابر ہے. طاقت ہوتی ہے تو رکھ لیں. آپ ہوائی جہاز پہ جا رہے ہیں، اے سی والی گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ سوچتی ہیں میں روزہ رکھ لوں گی، رکھ لیجیے. لیکن اگر آپ کو مشقت محسوس ہوتی ہے نہ رکھیں، اور چاہیں تو روزہ رکھنے کے بعد بھی کھول دیں. شریعت کی طرف سے اجازت موجود ہے، آپ کو جس طرح سہولت ہو آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک عورت بیمار ہے، اپنی جو ہے پریگننٹ ہے، شریعت اسے بھی اجازت دیتی ہے، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو چھوڑ دے. ایک عورت اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، اسے یہ ڈر ہے کہ میں روزہ رکھوں گی تو میرے بچے کا دودھ کم ہو جائے گا اور میرا بچہ بیمار ہو جائے گا، اس کو بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ بعد میں روزے کی قضا دے لے. حدیث نمبر 685 ابو دردہ کی حدیث ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے بعد سفر میں آپ کے ساتھ تھے. سخت گرمی کا دن تھا، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتا تھا سخت گرمی کی وجہ سے. یعنی اتنی گرمی تھی کہ لوگ اپنی گرمی سے بچنے کے لیے سروں پر اپنے ہاتھ رکھ لیتے تھے. گرمی ہمارے سروں پر نہ پڑے بلکہ ہمارے ہاتھ پر پڑ جائے. عرب کی جو ہے نا دھوپ بہت تیز ہوتی تھی، پتھریلا علاقہ ہے اور آگ اگلتا سورج ہے، تو بڑی سخت گرمی تھی. اور ہمارے اندر روزے دار کوئی بھی نہیں تھا. ہاں اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہوا تھا اور عبداللہ بن رواحہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، باقی کسی کا بھی روزہ نہیں تھا. لہٰذا اس سے آپ کو سمجھ آئی، طاقت ہے تو رکھ لیں، رکھنا بھی سنت ہے اور کھولنا بھی سنت ہے. حدیث نمبر 686 ام فضل بنت حارث کی حدیث ہے کہ لوگوں نے ان کے پاس اختلاف کیا. ام فضل جو ہیں یہ حضرت عباس آپ کے چچا ان کی بیوی ہیں، آپ کی چچی ہیں. تو کچھ لوگوں نے ان کے پاس اختلاف کیا عرفہ کے دن، یہ حجۃ الوداع کی بات ہے، عرفہ کے دن اختلاف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں. بعض کہنے لگے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور بعض کہنے لگے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا. تو آپ کی چچی ام فضل نے آپ کی طرف ایک دودھ کا پیالہ بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے اونٹ پر وقوف کر رہے تھے، تو آپ نے اسے پی لیا. تو لہٰذا عرفہ کا روزہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے عرفہ کے روزے کا بہت ثواب ہے. عرفہ کا روزہ رکھیں 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن عرفہ کا روزہ کس کے لیے ہے؟ غیر حاجی کے لیے ہے. حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ نہیں ہے، کیونکہ عرفات کے دن بہت مشقت ہوتی ہے. آپ کو پتہ اس دن اصل حج ہے ہی عرفات کے دن. اس دن منی سے عرفات جانا ہوتا ہے، اور پھر عرفات میں جو ہے وقوف کرنا ہوتا ہے، اور پھر عرفات سے مزدلفہ جانا ہوتا ہے. تو شریعت نے عرفہ کے روزے کا بہت ثواب رکھا ہے، لیکن غیر حاجی کے لیے. حاجی کو
अरफा के दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। मुहम्मदुन سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن